الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے کورس 2 کے اس سبق میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم انشاءاللہ صفحہ 5 اشارہ بی کے تحت قرآن کا حصہ لیں گے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس کورس میں ہم سورہ بقرہ اور سورہ فاتحہ پہ مشتمل 5 صفحات پڑھ رہے ہیں، جس میں سب سے بڑا موضوع ہدایت ہے۔ تو اپنے ہاتھ کو اس طرح سے کھولنے کی پریکٹس کیجئے۔ آپ کے دائیں ہاتھ کی 5 انگلیوں پہ 5 صفحات کو ظاہر کیا گیا ہے پہلے پارے کے۔ تو ہم اعادہ کر لیتے ہیں پچھلے صفحات کے اوپر آنے والے اشارات کا۔ 4 صفحات ہم نے پڑھ لیے، اور ان 4 صفحات میں ہم نے 16 اشارات سیکھے۔ پہلے صفحے کے اشارات آپ کے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے اوپر آئیں گے، تو میرے ساتھ دہرائیے گا: اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت اور متقیوں کی صفات۔ دوسرے صفحے کے اشارات: کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، اس لیے کہ وہ فسادی اور بیوقوف ہیں اور دو رخے ہیں۔ تیسرے صفحے کے اشارات: آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ اور چوتھے صفحے کے اشارات: وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون اور کفر کیسے۔ اختصار کے ساتھ ہم لیتے ہیں: تعریف، دعا، ہدایت، صفات، کافرین، منافقین، فسادی، دو رخے، آگ، بارش، دعوت، چیلنج، وعید، مچھر، گمراہ اور کفر۔ الحمدللہ۔ تو اب ہم 5واں صفحہ لیں گے۔ 5ویں صفحے کے اوپر بھی حسب سابق 4 اشارات آتے ہیں، اور وہ 4 اشارات کون سے ہیں؟ وہ 4 اشارات آپ کے دائیں ہاتھ کی 5ویں انگلی یعنی سب سے چھوٹی انگلی کے اوپر میپ کیے جائیں گے، اور وہ اشارات ہیں: خلیفہ پر سوال، اسماء کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، پھسلانا اور توبہ۔ اختصار کے ساتھ لیتے ہیں: خلیفہ، اسماء، سجدہ، توبہ۔ خلیفہ، اسماء، سجدہ، توبہ۔ الحمدللہ۔ اب ہم تعارف لیتے ہیں دوسرے اشارے کا: اسماء کی تعلیم۔ پچھلی آیتوں میں اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سوال کا ذکر کیا کہ فرشتوں نے کس طرح سے سوال کیا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انہیں مزید تفصیل کے ساتھ جواب دیا ہے، اور وہ جواب انشاءاللہ آنے والی آیات کے اندر ہم پڑھ رہے ہوں گے۔ اس سے پہلے ہم اسباق دیکھتے ہیں کہ ان آیات کے اندر آنے والے اسباق کون کون سے ہیں۔ تو اسباق تو اس سے مزید مختلف بھی نکل سکتے ہیں اور زیادہ بھی نکل سکتے ہیں، لیکن ہم کچھ اسباق کو یہاں پہ ماڈل کے طور پہ، ایگزامپل کے طور پہ یہاں پہ آپ کو دکھانا چاہ رہے ہیں۔ تو پہلا سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو نام سکھائے، اور اس کے بعد اگر کوئی بات معلوم نہ ہو تو سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، جیسے فرشتوں نے کہا۔ ہم آگے پڑھیں گے۔ اور فرشتے سمجھ گئے کہ انسانوں کے پاس علم رہے گا جس کی وجہ سے وہ اچھے کام بھی کریں گے۔ پہلے فرشتوں نے کہا کہ یہ زمین میں فساد برپا کریں گے، لیکن بعد میں فرشتے سمجھ گئے کہ انسانوں کے پاس علم رہے گا، اس لیے وہ اچھے کام بھی کریں گے، خیر کے کام بھی کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا غیب جانتا ہے، پوشیدہ جانتا ہے، وہ زمین اور آسمان کا پوشیدہ جانتا ہے۔ قرآن کتنا آسان ہے! تو آپ کو ہر لائن میں 3 یا اس سے کم الفاظ سیکھنے کو ملیں گے۔ جیسے آپ کے سامنے جو لائنز ہیں ان میں نئے آنے والے الفاظ کی تعداد 2، 0، 2، 1، 2، یعنی اوسطاً 3 سے کم ہے۔ قرآن سیکھنے میں ہمیں 2 قسم کے چیلنجز کا سامنا رہتا ہے: ایک ووکیبلری یعنی الفاظ کے معنی، اور دوسرا گرامر۔ الفاظ کے معنی کو سیکھنے کے لیے ہم اشارات اور فقروں کی مدد لیتے ہیں، اور گرامر سیکھنے کے لیے ہم TPI اور عربی بول چال سے مدد لیتے ہیں۔ الحمدللہ۔ اب ترجمہ اور شرح کی طرف چلتے ہیں۔ تو حسب سابق ہم آیت کی تلاوت کریں گے، پھر اس کا ہم ترجمہ کریں گے، با محاورہ ترجمہ ہوگا، پھر اس کے بعد اختصار کے ساتھ یعنی معنی ہوں گے، مختصر معنی ہوں گے الفاظ کے، اور فقروں کا ترجمہ ہوگا۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ ترجمہ: اور اس نے سکھائے آدم کو نام سب کے سب، پھر پیش کیا ان کو فرشتوں پر، پھر فرمایا بتاؤ مجھے نام ان سب کے اگر تم ہو سچے۔ لفظی ترجمہ: وعلم،
اور اس نے سکھائے آدم کو یعنی آدم علیہ السلام کو الاسماء نام، جیسے آپ پہلے پڑھ چکے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، تو اسم کے معنی ہوتے ہیں نام، اور اسماء بہت سارے ناموں کو کہتے ہیں۔ الاسماء نام، کلہا سب کے سب، جیسے اردو کے اندر بھی مستعمل ہے کل یعنی ہر شے تمام، تو کلہا سب کے سب، یہاں پیچھے نام ہے الاسماء کلہا نام سب کے سب۔ ثم پھر، اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، عرضہم پیش کیا ان کو، جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں عرضی پیش کرنا، عرض کرنا، تو عرضہم پیش کیا ان کو، ثم پھر عرضہم پیش کیا ان کو، عرض پیش کیا ہم ان کو، ثم عرضہم پھر پیش کیا ان کو، علی پر، الملائکہ فرشتوں پر، علی الملائکتی فرشتوں پر، آپ اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، ملک اس کی واحد ہے اور ملائکہ اس کی جمع ہے۔ فقال پس فرمایا یا پھر فرمایا، انبئونی بتاؤ مجھے، انبئونی کا اشارہ کیا ہوگا؟ بتاؤ مجھے، انبئونی بتاؤ مجھے، باسمائی نام، ہؤلائی ان سب کے، ہؤلائی ان سب کے، اس کو ایک مرتبہ دہراتے ہیں، انبئونی باسمائی ہؤلائی بتاؤ مجھے نام ان سب کے، انبئونی باسمائی ہؤلائی بتاؤ مجھے نام ان سب کے، ان اگر کنتم ہو تم صادقین، سچے اردو کے اندر بھی مستعمل ہے، صدق سچائی کو کہتے ہیں، صادق سچے کو کہتے ہیں، اور صادقین اس کی جمع ہے یعنی بہت سارے سچے۔ ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے یا اگر تم ہو سچے۔ یہاں اسماء سے تمام چیزوں کے نام مراد ہو سکتے ہیں، چاہے وہ چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو، جیسے چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، درخت ہیں، پھل ہیں یا مختلف چیزیں وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے والد یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو خصوصی حیثیت بخشی اور پھر انہیں علم سے نوازا۔ در حقیقت اس میں ہمارے لیے ایک بڑا اعزاز ہے، لہٰذا ہمیں صرف اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے نام کے سامنے یعنی جو فرشتے تھے ان کے سامنے آدم کا تعارف ان کے بہترین وصف، بہترین خوبی یعنی علم کے ذریعے کروایا، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس سیکھنے کی صلاحیت ہے، تو ربی زدنی علما کے ذریعے دعا مانگیے اللہ سے اور اپنی صلاحیت کے لحاظ سے خوب علم حاصل کیجیے۔ اب ہم چھوٹی چھوٹی 3 احادیث مبارکہ یہاں پہ سیکھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علم کی تلاش کے لیے کسی راستے پر چلے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے، جنت کا راستہ اس کے لیے آسان بنا دیتا ہے، آسان فرما دیتا ہے۔ مسلم شریف نے اس کو نقل کیا ہے۔ دوسری حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، مگر 3 چیزوں کا اسے ثواب ملتا رہتا ہے۔ کون کون سی 3 چیزیں؟ پہلا ہے صدقہ جاریہ، دوسرا یا وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور تیسرا یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعائے خیر کرتی رہے، اور اس کو بھی مسلم شریف نے نقل کیا ہے۔ اور تیسری حدیث ہے، مختصر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ بخاری اور مسلم دونوں نے اسے نقل کیا ہے۔ تو اس آیت کو ایک مرتبہ ہم دہراتے ہیں ترجمے کے ساتھ، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اور اس نے سکھائے آدم کو نام سب کے سب، ثُمَّ عَرَضَهُمْ پھر پیش کیا ان کو، عَلَى الْمَلَائِكَةِ فرشتوں پر، فَقَالَ پھر فرمایا، أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ بتاؤ مجھے نام ان سب کے، ان کنتم صادقین اگر تم ہو سچے۔ الحمدللہ۔ اب ہم اگلی آیت لیتے ہیں، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ترجمہ، انہوں نے کہا، پاک ہے تو، نہیں کوئی علم ہمیں مگر جتنا تو نے سکھایا ہمیں، بے شک تو ہی جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ لفظی ترجمہ کی طرف چلتے ہیں۔ قالو آپ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، انہوں نے کہا، سبحانک پاک ہے تو، جیسے آپ نے سبحانک اللہم پڑھا تھا، پاک ہے تو، سبحان پاک کا تو، سبحانک پاک ہے تو، لا علم لنا لا نہیں، علم علم جیسے اردو میں بھی مستعمل ہے، لنا ہمیں، لا علم لنا نہیں کوئی علم ہمیں، الا مگر یا سوایا پہلے پڑھ چکے ہیں، ما جو، علمتنا ما جو یا جتنا، علمتنا تو نے سکھایا ہمیں، علمتا تو نے سکھایا نہ ہمیں، ما علمتنا جتنا تو نے سکھایا ہمیں،
इल्ला मा अल्लमतना, मगर जितना तूने सिखाया हमें, इन्नका अंता, बेशक तू ही, अल अलीमुल हकीम, जानने वाला और हिकमत वाला है। अल्लमतना इससे पहले आप सीख भी चुके हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा में। तो इन्नका अंता, बेशक तू ही, अल अलीम, जानने वाला, और अल हकीम, हिकमत वाला है। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, एक मरतबा दोहरा देते हैं। अल अलीमुल हकीम, जानने वाला और हिकमत वाला है। अगर हमें कोई चीज़ मालूम ना हो तो फरिश्तों की मिसाल अपने सामने रखें और सुबहान अल्लाह कहें। किसी चीज़ या वाक़या के पीछे कोई हिकमत हमें समझ में ना आ रही हो तो ये कहिए कि अल्लाह ताला ज़मीन और आसमान के हर राज और उसकी हिकमत को जानता है, और हमारा इल्म तो बहुत महदूद है। हम हर चीज़ के पीछे पोशीदा हिकमत को नहीं जान सकते। जैसे ज़लज़ले आते हैं, मौत, बीमारी वग़ैरह, तो हमें जब भी कोई चीज़ हमारे इल्म में ना हो और उस हिकमत पोशीदा हो, हमारे सामने ज़ाहिर ना हो, तो हमें सुबहान अल्लाह कहना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब अगली आयत लेते हैं। क़ाल या आदम अम्बिहुम बिअस्माइहिम फलम्मा अम्बअहुम बिअस्माइहिम क़ाल अलम अक़ुल लकुम इन्नी अअलमु ग़ैबस समावाति वल अर्द व अअलमु मा तुबदून व मा कुंतुम तक्तुमून। तर्जुमा लेते हैं। फरमाया, ए आदम, बता दे इनको नाम उनके। पस जब उसने बताए उनको उनके नाम तो फरमाया, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था तुमसे कि बेशक मैं जानता हूँ छुपी हुई चीज़ों को, जो आसमान और ज़मीन की, और मैं वो जानता हूँ जो तुम ज़ाहिर करते हो, व आलमु मा तुबदूना व मा कुंतुम तक्तुमून, और जो तुम छुपाते हो। एक मरतबा फिर दोहराते हैं। फरमाया, ए आदम, बता दे इनको नाम उनके। पस जब उसने बताए उनको उनके नाम तो फरमाया, क्या मैंने नहीं कहा था तुमसे कि बेशक मैं जानता हूँ छुपी हुई चीज़ें आसमानों और ज़मीन की, और मैं जानता हूँ जो तुम ज़ाहिर करते हो और जो तुम छुपाते हो। लफ्ज़ी तर्जुमा, क़ाला, फरमाया, या आदम, ए आदम। जैसे हम कहते हैं या अल्लाह दुआ करते हुए तो हम अल्लाह से मुखातिब होते हैं तो हम कहते हैं ए अल्लाह, तो ऐसे ही या आदम, ए आदम, अम्बिहुम, बता दे इनको, अम्बिहुम, बता दे इनको। जैसे अम्बि, बता दे, अम्बि का इशारा क्या होगा, बता दे, हुम, इनको, अम्बिहुम, बता दे इनको, बिअस्माइहिम, नाम उनके। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अम्बिहुम बिअस्माइहिम, बता दे उनको नाम उनके। फलम्मा, पस जब, फलम्मा, पस जब, फ़ा पस लम्मा, जब, फलम्मा, पस जब, अम्बअहुम, उसने बताए उनको, अम्बअहुम, उसने बताए उनको। ये मज़ीद फ़ी है, आगे चल के इसको पढ़ेंगे, बस इसका आप तर्जुमा यहाँ पे याद रखें। अम्बअ, उसने बताए, हुम, उनको, अम्बअहुम, उसने बताए उनको, बिअस्माइहिम, उनके नाम। हम इससे पहले पढ़ भी चुके हैं, अम्बिऊनी, अम्बअहुम वग़ैरह। तो इससे रिलेट करके इसके मानी आप याद रख लें। उसने बताए उनको, बिअस्माइहिम, उनके नाम। क़ाला, तो फरमाया, अलम अक़ुल लकुम, क़ाला, तो फरमाया, अलम अक़ुल लकुम, क्या नहीं मैंने कहा था तुमसे, अलम, क्या नहीं, अक़ुल, मैंने कहा था, लकुम, तुमसे, अलम, क्या नहीं, अक़ुल, मैंने कहा था, लकुम, तुमसे, इन्नी, बेशक मैं, इन्नी, बेशक मैं, आलमु, आलमु, जानता हूँ, आलमु, जानता हूँ, गैबा, गैब उर्दू के अंदर भी मुस्तामल है, छुपी हुई चीज़, पोशीदा चीज़। गैब अस्समावाति वल अर्द, गैब छुपी हुई चीज़ें, अस्समावात, आसमानों की, वल अर्द, और ज़मीन की। गैब अस्समावाति वल अर्द, छुपी हुई चीज़ें आसमानों की और ज़मीन की। व आलमु, और मैं जानता हूँ, मा, जो कुछ, तुबदूना, तुम ज़ाहिर करते हो। व आलमु, और मैं जानता हूँ, मा, जो कुछ, तुबदूना, तुम ज़ाहिर करते हो। वमा, और जो, कुंतुम, तुम, तक्तुमून, छुपाते हो, तक्तुमून, तुम छुपाते हो या तुम पोशीदा रखते हो। तो अल्लाह ताला ने ना सिर्फ ये वाज़े फरमाया कि हज़रत आदम बाज़ चीज़ों को फ़रिश्तों से ज़्यादा जानते हैं, बल्कि उन्हें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म भी दिया।
اگر ہم کسی چیز یا واقعہ کے پیچھے حکمت کو نہیں سمجھتے تو ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم یوں کہیں کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف ہر چیز کو جانتا ہے بلکہ زمین اور آسمان کے ہر راز اور حکمت کو وہ بہتر انداز میں جانتا ہے، سب سے بہتر جانتا ہے۔ ہمارا علم بہت محدود ہے اور ہم اس دنیا میں ہر چیز کے پیچھے پوشیدہ حکمت کو نہیں جانتے، جیسے زلزلہ ہے، موت ہے، بیماری ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہم نہیں جانتے۔ تو ترجمہ آپ اس کا دیکھ لیجئے یہاں پہ پاز کر کے، وما کنتم تکتمون۔ بعض علماء نے نقل کیا ہے کہ فرشتوں نے سمجھا تھا کہ تمام تر مخلوقات میں ہم افضل اور زیادہ علم والے ہیں، اور یہ انسان تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہی بات تھی کہ جسے وہ چھپا رہے تھے، واللہ عالم۔ بعض علماء کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کا اشارہ ابلیس کی جانب ہے، جو اپنے حسد اور تکبر کو چھپا رہا تھا۔ در حقیقت یہ ابلیس کے لیے ایک تنبیہ تھی، لیکن پھر بھی اس نے سبق نہیں سیکھا، جیسے کہ اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ اور ایک اور تفسیر یہ بھی کہتی ہے کہ فرشتوں نے صرف انسانوں کے خون بہانے کے پہلو کو ذکر کیا اور انسانوں میں اچھے لوگوں کے پائے جانے کے امکانات کے بارے میں، انسانوں کے اندر جو خیر کا مادہ پایا جاتا ہے اس کے بارے میں کوئی بات ظاہر نہیں کی اور کچھ نہیں کہا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسباق کون کون سے ہیں۔ ترجمہ آپ یہاں پہ پاز کر کے دیکھ سکتے ہیں، مکمل ترجمے کو آپ دیکھ لیجئے۔ تو اسباق کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ اسباق اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ہم کچھ اسباق یہاں پہ لیتے ہیں۔ تو پہلا سبق ہمیں ملا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو نام سکھائے، ناموں کی تعلیم دی، اسماء کی تعلیم دی۔ اور پھر قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا۔ اگر کوئی بات معلوم نہ ہو تو سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، جیسے فرشتوں نے کہا تھا۔ اور اس کے بعد اِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں بے شک علم والا بھی ہوں اور حکمت والا بھی ہوں۔ فرشتے سمجھ گئے کہ انسانوں کے پاس علم رہے گا جس کی وجہ سے وہ اچھے کام بھی کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد یہاں یہ جو آیت ہے قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْهُم بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا غیب جانتا ہے، ہر چیز کا پوشیدہ جانتا ہے، چھپا ہوا جانتا ہے۔ تو اب ان آیات کو آپ نے تصور اور احساس کے ساتھ تلاوت کرنے کے بعد دعا کرنی ہے۔ مثلاً اس سے کئی دعائیں نکل سکتی ہیں، لیکن مثال کے طور پہ ایک دعا ہے کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، اس بات کو یاد رکھنے میں میری مدد فرما کہ ہر چیز کے اوپر، ہر واقعے کے پیچھے تیری حکمت پوشیدہ ہے۔ اور پھر اس کی روشنی میں ہم نے احتساب کرنا ہے، اور پھر ہم نے پلان بنانا ہے، مثلاً کہ انشاءاللہ میں ہمیشہ تواضع اختیار کروں گا، اور جو چیز مجھے نہ آتی ہو تو اس کے سیکھنے کے لیے تیار رہوں گا، اور سبحان اللہ کہوں گا اگر مجھے کوئی چیز سمجھ نہیں آتی۔ تو اس سے آپ مزید بھی کچھ پلانز نکال سکتے ہیں۔ ہم نے ایک ایگزامپل کے طور پہ آپ کے ساتھ ایک پلان شیئر کیا ہے، پھر ان آیات کی آپ نے تبلیغ کرنی ہے الحمدللہ۔ تو اب ہم ان آیات میں آنے والے اسماء اور افعال کو سیکھیں گے، تو یہاں پہ ویڈیو کو پاز کیجئے اور اسماء کو تلاش کرنے کی کوشش کیجئے۔ تو پہلا اسم، اسماء ہم سیکھ رہے ہیں، تو پہلا اسم آ گیا۔ تو اسماء کہتے ہیں ناموں کو، اور اسم اس کی واحد ہے۔ اسماء بہت سارے ناموں کو کہتے ہیں، جمع ہے۔ اس کے بعد ہے ملائکہ، ملائکہ جمع ہے، فرشتے بہت سارے، اور ملک ایک فرشتے کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے غیب السماواتی سے، تو غیب واحد ہے اور غیوب اس کی جمع ہے۔ ہم اس کو دہراتے ہیں، اسم، اسماء، ملک، ملائکہ، غیب، غیوب۔ اسم، اسماء، ملک، ملائکہ، غیب، غیوب۔ اب ہم افعال لیں گے، 3 حروف والے صحت مند افعال، یعنی 6 حرفی صحت مند افعال کون کون سے ہم نے سیکھے تھے؟ فتح، نصر، ضرب، سمع۔ تو اس پیٹرن کے اوپر آنے والے افعال کو یہاں پہ آئیڈینٹیفائی کیجئے۔ تو پہلا آتا ہے عرضہم سے، تو اس کا ماضی کیا ہوگا؟ عرضہ، اس نے پیش کیا۔ عرضہ، یعرض، اعرض، عارض، معروض، عرض۔ اس کے بعد آتا ہے صادقین، صادقین تو صدقہ اس کا ماضی ہوگا، صدقہ، یصدق، اصدق، صادق، مصدوق، صدق۔ اس کے بعد آتا ہے تکتمون سے، کتم، یکتم، اکتم، کاتم، مکتوم، کتمان۔ الحمدللہ۔ تو اب ہم افعال لیں گے کمزور۔ کون سے افعال لیں گے؟ کمزور افعال، یعنی جو وہبہ، وعدہ، قال اور کانا کے پیٹرن کے اوپر آتے ہیں۔ تو ان کو تلاش کرنے کی کوشش کیجئے۔ تو پہلا آتا ہے غیب، تو غیب اس سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، تو اس کا کیا ہوگا؟ غابہ، یغیب، غب، غائب، ڈیش، غیب۔ اچھا، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ قال اور کانا یہ 2 افعال میں سے ہر ایک 9 میں ایک بار ضرور آتا ہے۔
यानी ये मुतअद्दिद मरतबा इस्तेमाल होने वाले हैं, बार बार आते हैं, तो इनको आप जहन में रखिए। अल्हम्दुलिल्लाह। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। कोर्स 2 सफ़ा 5 इशारा बी के तहत इंशाअल्लाह अभी हम ग्रामर लेंगे, और ग्रामर में हम अफ़ाल का इयादा कर रहे हैं। इस सबक में हम दआ, हदा, वन्ना और वल्ला स्टाइल पर आने वाले अफ़ाल का इयादा करेंगे। तो हम इससे पहले सही अफ़ाल पढ़ चुके हैं। सेहतमंद अफ़ाल कौन कौन से हमने पढ़े थे? फ़तह, नसरा, ज़रबा, समिया। और फिर हमने कमज़ोर अफ़ाल सीखना शुरू किए थे। तो सबसे पहले हमने वो कमज़ोर अफ़ाल सीखे जिनके आगाज़ में कमज़ोर हर्फ आता है, जैसे वहाबा और वादा। उसके बाद हमने वो कमज़ोर अफ़ाल सीखे जिनके दरमियान में कमज़ोर हर्फ आता है, जैसे क़ाला और ज़ादा। और उसके बाद हमने वो कमज़ोर अफ़ाल सीखे जिनके आखिर में कमज़ोर हर्फ आता है, जैसे दआ और हदा। और उसके बाद हमने यकसा हरूफ वाले अफ़ाल भी सीख लिए, जैसे वन्ना और वल्ला, जिसमें डबल टाइम अल्फाज आते हैं, हरूफ आते हैं। जैसे वन्ना में नून 2 दफ़ा है और वल्ला में लाम 2 दफ़ा है। अच्छा, आपको ये पता है कि कुरान पाक के कुल 600 सफ़ात हैं और हर सफ़े के ऊपर 15 लाइन्स हैं, और अगर आप 15 को 600 के साथ मल्टीप्लाई करें तो टोटल लाइन्स की तादाद निकल आती है 9000। तो सेहतमंद अफ़ाल जो हमने सीखे फ़तह, नसरा, ज़रबा, समिया, तो इस स्टाइल के ऊपर आने वाले अफ़ाल कुरान की हर लाइन में आते हैं, यानी 9000 मरतबा इस्तेमाल होते हैं। और कमज़ोर अफ़ाल वहाबा, वादा, क़ाला, ज़ादा, दआ और हदा, इस पैटर्न पे आने वाले भी 9000 मरतबा इस्तेमाल होते हैं, यानी हर लाइन में एक आता है। और फिर वन्ना और वल्ला जो हमने सीखे यकसा हरूफ वाले अफ़ाल, तो ये भी कुरान हकीम में हर सफ़े के ऊपर औसतन 2 इस्तेमाल होते हैं। तो अभी तक हम सीख चुके हैं कि सेहतमंद फ़ेल हर लाइन में एक मरतबा इस्तेमाल होगा, और कमज़ोर फ़ेल यानी जो वहाबा, वादा, क़ाला, ज़ादा वगैरह के पैटर्न के ऊपर आता है, तो ये भी हर लाइन में एक मरतबा इस्तेमाल होगा। और वन्ना और वल्ला के पैटर्न पे आने वाले यकसा हरूफ हर सफ़े के ऊपर 2 मरतबा इस्तेमाल होते हैं। तो सेहतमंद अफ़ाल को सीखने के लिए हमने एक जुमला डिज़ाइन किया था, उसको दोहराते हैं ताकि सेहतमंद अफ़ाल हमें याद रहें। तो मेरे साथ रहिएगा। कुरान खोलोगे फ़तह तो अल्लाह की मदद आएगी, नसरा वरना मार पड़ेगी, ज़रबा इसलिए सुन लो, समिया। कमज़ोर अफ़ाल को सीखने के लिए भी हमने एक जुमले की मदद से कमज़ोर अफ़ाल को सीखा था, तो उस जुमले को हम दोहराते हैं। मेरे साथ रहिएगा। अल्लाह ने देने का वादा किया है, वहाबा, वादा, बल्कि कहा ज़्यादा दूंगा, क़ाला, ज़्यादा, इसलिए दुआ करो हिदायत की, दआ, हदा। और उसके बाद हमने यकसा हरूफ वाले अफ़ाल सीखने के लिए जुमले में इजाफ़ा किया था। और अच्छा गुमान रखो वरना भटक जाओगे, वन्ना, वल्ला। और अच्छा गुमान रखो वरना भटक जाओगे, वन्ना, वल्ला। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो हमारा मुसहफ़ प्रिंट होने जा रहा है, तो उसमें जो हमने कोडिंग की हुई है सेहतमंद अफ़ाल की और कमज़ोर अफ़ाल की, वो यहाँ पे दिखाई गई है। सेहतमंद अफ़ाल को हम एक हर्फ से ज़ाहिर करते हैं, जैसे फ़तह में सिर्फ फ़ा को ज़ाहिर किया गया, नसरा में नून को, और ज़रबा में ज़ा को, और समिया में सा को। ऐसे ही जो कमज़ोर अफ़ाल हैं तो उसके आगाज़ के जो 2 हरूफ हैं वो हमने यहाँ पे लिए हैं, जैसे वहाबा का हमने वाओ और हा लिया है, और बिल्कुल इसी तरतीब से बाकी कमज़ोर अफ़ाल और यकसा हरूफ वाले अफ़ाल के भी आगाज़ के 2 हमने यहाँ पे दिखाए हैं। जो आपके सामने मुसहफ़ आएगा तो इस तरह से कोडिंग होगी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इन असबाक में हम कोर्स 1 यानी आओ कुरान और नमाज समझे आसान तरीके से, और कोर्स 2 ये जो कोर्स अभी आप लोग कर रहे हैं कुरान के इब्तदाई 5 सफ़ात, इस पे आने वाले अफ़ाल का इयादा करेंगे। कौन कौन से अफ़ाल का? सेहतमंद अफ़ाल का, यानी जो फ़तह, नसरा, ज़रबा और समिया के पैटर्न के ऊपर आते हैं, और कमज़ोर अफ़ाल यानी जो वहाबा, वादा, क़ाला, ज़ादा, दआ और हदा के पैटर्न पे आते हैं। और उसके बाद वन्ना और वल्ला यकसा हरूफ वाले अफ़ाल इस पैटर्न के ऊपर आते हैं। तो इनकी हम मशक़ करेंगे पहले कोर्स के तमाम अफ़ाल की, और इस कोर्स के यानी कुरान के इब्तदाई 5 सफ़ात पे आने वाले अफ़ाल की मशक़ हम करेंगे। अब हम दआ के स्टाइल पर आने वाले अफ़ाल को लेते हैं। तो दआ का स्टाइल जो है ये नसरा यंसुरु का स्टाइल है। इसको हम अलग से यहाँ पे ट्रीट कर रहे हैं ताकि आपको आसानी से याद रहे। हम इसको अलग एक स्टाइल के ऊपर आपको याद करवा रहे हैं। तो हम दआ के ऊपर आने वाले अफ़ाल की मशक़ करते हैं। तो दआ उसने पुकारा, दआ उसने पुकारा, वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह। आपने कुरान का एक हिस्सा उसको याद करने के लिए, एसोसिएट करने के लिए याद कर लें। दआ, यदउ, उदउ, दाइन, मदउ, दुआ। याद रखें कि हम
6 چابیاں یہاں پہ کر رہے ہیں، افعال کی 3 اور اسماء کی 3۔ تو افعال کی 3 کون سی ہیں؟ ماضی، مضارع، امر، اور اسماء کی فاعل، مفعول اور فعل۔ دعا، یدعو، ادعو، داعن، مدعو، دعا۔ اس کے بعد آتا ہے تلا، یہ بھی اسی پیٹرن کے اوپر آتا ہے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، تلا ہوتا ہے تلاوت کرنا، تو تلا اس نے تلاوت کی، یتلو اس کا مضارع آ گیا، تلا یتلو، اتلو تالن، مطلوب تلاوہ۔ اس کے بعد آتا ہے خلا، خلا یعنی وہ اکیلا ہوا، جیسے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ جب وہ اپنے شیطانوں کے ساتھ اکیلے ہوتے ہیں، تنہا ہوتے ہیں، تو خلا اس کا ماضی کیا ہے؟ خلا، یخلو، اخلو، خالن، ڈیش، خلوف۔ الحمدللہ تو ہم نے دعا کے سٹائل کے اوپر آنے والے 2 افعال یعنی تلا اور خلا سیکھے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم ہدا کے سٹائل کے اوپر آنے والے افعال کو سیکھیں گے۔ یاد رکھیں کہ ہدا کا جو سٹائل ہے یہ ضرب یضرب ہی کا سٹائل ہے، لیکن آپ کی آسانی کے لیے ہم اس کو الگ سے یہاں پہ ٹریٹ کر رہے ہیں۔ تو ہدا کو لیتے ہیں، اس نے ہدایت دی، ہدا، یہدی، اہدی، ہادن، مہدج، ہدایہ۔ آپ سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد اسی پیٹرن کے اوپر آتا ہے جزا، جیسے کہ ہم کہتے ہیں جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزا دے، اجر دے، تو جزا، یجزی، اجزی، جازن، مجزج، جزا۔ اس کے بعد آتا ہے جرا، جرا وہ بہا یا وہ جاری ہوا، تو جرا، یجری، اجری، جاوین، ڈیش، جریان، اور ہم پہلے پڑھ چکے ہیں تجری من تحتها الانہار۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں عطا، جیسے آپ نے پڑھا تھا فأتوا بسورۃ من مثلہ، تو عطا اس کا ماضی عطا یعنی اس نے دیا، عطا کیا۔ عطا، یأتی، ایتی، آتن، مأتج، اتیان۔ اس کے بعد آتا ہے مشا، مشا جیسے آپ نے پڑھا تھا کلما اضاء لهم مشوا فیہ، یعنی وہ چلنا شروع کر دیتے ہیں، تو مشا وہ چلا، تو مشا، یمشی، امشی، ماشن، ڈیش، مشی۔ تو الحمدللہ ہدا کے پیٹرن کے اوپر آپ نے 4 افعال سیکھے، جزا، جرا، عطا اور مشا۔ ماشاءاللہ آپ نے 8 افعال پر مشق کر لی ہے جو 910 مرتبہ آئے ہیں، اور قرآن میں تقریباً 100 افعال ایسے ہیں جو 2300 مرتبہ آئے ہیں اسی پیٹرن کے اوپر، اور یہ سب دعا اور ہدا ہی کے سٹائل پر آنے والے ہیں، جو سٹائل ابھی آپ نے سیکھا الحمدللہ۔ تو اب ہم ونہ اور ولہ سٹائل پر آنے والے افعال کو لیتے ہیں، یعنی یکساں حروف والے افعال۔ تو پہلے ہم لیتے ہیں ونہ، تو ونہ اس نے گمان کیا، ونہ، یظن، ظن، وان، مظنون، ون۔ آپ نے پڑھا ان بعض الظن اثم، سورہ حجرات کے اندر ہے یہ، اس سے ایسوسیٹ کر کے اس کو یاد۔ اس کے بعد ہے ردہ، ردہ یعنی وہ لوٹایا گیا، تو ردہ، یرد، ردہ، راد، مردود، رد۔ اس کے بعد آتا ہے مدہ یعنی کھینچنا، تو وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اور اللہ ڈھیل دیے ہوئے ہے ان کو ان کی سرکشی میں، تو مدہ اس نے کھینچا، مدہ، یمد، مدہ، ماد، ممدود، مد۔ تو مدہ کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے ڈھیل دینا، کھینچنا مطلب ڈھیل دینا، تو مدہ، یمد، مدہ، ماد، ممدود، مد۔ الحمدللہ آپ نے ونہ سٹائل کے اوپر ردہ اور مدہ کی پریکٹس کی، اور اس کے بعد ہم ولہ سٹائل کے اوپر آنے والے افعال کی پریکٹس کریں گے۔ تو ولہ ہی کو لیتے ہیں پہلے، ولہ آپ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، ولضالین، ولہ وہ گمراہ ہوا، ولہ، یضل، ظل، ضال، ڈیش، ضلالہ۔ اس کے بعد آتا ہے خرہ، تو خرہ سٹائل کے اوپر آنے والے ہم دیکھتے ہیں، خرہ، یخر، خرہ، خار، ڈیش، خرہ، وخروا لہ سجدا۔ اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں یا آگے آپ پڑھیں گے، اس کو ایسوسیٹ کر کے آپ یاد کیجئے۔ اور اس کے بعد آتا ہے حقہ، حقہ وتواصوا بالحق، اس کی بہترین اگزامپل ہے، تو حقہ، یحق، حق، حقیق، ڈیش، حق۔ الحمدللہ تو ہم نے ولہ سٹائل کے اوپر خرہ اور حقہ کو سیکھا۔ ماشاءاللہ آپ نے 6 افعال پر مشق کی جو 525 مرتبہ آئے ہیں، اور قرآن میں تقریباً 90 افعال ایسے ہیں جو 1350 مرتبہ آئے ہیں، 1350 مرتبہ، اور یہ سب اسی سٹائل کے اوپر یعنی ولہ اور ونہ کے سٹائل کے اوپر ہیں۔ تو اس لیے اس سٹائل کو اچھی طرح سے یاد کر لیجئے۔
الحمدللہ۔ تو اب ہم عربی بول چال لیتے ہیں۔ تو عربی بول چال میں ہمارا پیٹرن وہی ہے، 2 ماضی کے، 2 مضارع کے اور 2 امر کے۔ تو میں آپ سے پوچھوں گا ماضی کا سوال، هل تلوت القرآن؟ تو آپ جواب دیں گے نعم تلوت القرآن۔ هل تلوت القرآن؟ نعم تلوت القرآن۔ هل تلوتم القرآن؟ نعم تلونا القرآن۔ هل تلوتم القرآن؟ نعم تلونا القرآن۔ هل تتلو القرآن؟ نعم أتلو القرآن۔ هل تتلو القرآن؟ نعم أتلو القرآن۔ هل تتلون القرآن؟ نعم نتلو القرآن۔ اتلو القرآن، اتلو القرآن، اتلو القرآن، نتلو القرآن۔ الحمدللہ۔ اب ہم لیتے ہیں اتیتا۔ تو میں آپ سے سوال کروں گا، هل اتیتا؟ نعم اتیتو۔ هل اتیتم؟ نعم اتینا۔ هل تأتی؟ نعم آتی۔ هل تأتونا؟ نعم ناتی۔ نعم ناتون نہیں ہوگا، هل تأتونا؟ نعم نأتی۔ اس کے بعد ہم لیتے ہیں مشاؤ سے، امشی۔ امشی میں حکم دے رہا ہوں آپ کو، امشی چلو، امشی تو آپ کہیں گے امشی، امشو، نمشی۔ اس کے بعد ہم لیتے ہیں ضللتا۔ هل ضللتا؟ تو آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں نہیں کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ ما ضللتو۔ هل ضللتا؟ ما ضللتو۔ هل ضللتم؟ ما ضللنا۔ هل تضل؟ لا اضل۔ هل تضلون؟ لا نضل۔ الحمدللہ۔ تو یہ ورک بک ہے، یہ آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے تو آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے، یا کسی نوٹ بک کے اوپر اس کو دیکھ کے تحریر کیجئے اور اس کی 6 چابیاں مکمل کیجئے اور مصدر کا ترجمہ بھی لکھیے تاکہ آپ کی پریکٹس ہو سکے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا سبق اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ ویڈیوز کے ذریعے لرن کر رہے ہیں تو جہاں بھی میں پریکٹس کرواؤں وہاں ویڈیو کو پاس کیجئے اور اسے بار بار دہرائیے۔ آپ اگر گروپ میں سیکھ رہے ہیں، اپنے گھر والوں میں سے کسی کے ساتھ مل کے سیکھ رہے ہیں یا کسی دوست کے ساتھ مل کے سیکھ رہے ہیں تو اس کے ساتھ مل کے پریکٹس کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیر۔